خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین چلے بات پہنچ گئی ہے حرف پا تک پہ عربی میں تو ہوتا نہیں الف با پا پہ کیا ہو چلے بات صورت ہاں سب سے پہلا کلمہ جو ہے وہ ہے پا پہلے بھی گزر چکا پا یعنی پیر پا یعنی پیر اسب پا دارت اسب چہار پا دارت ٹھیک مرغ دو پا دارت من دو پا دارم ٹھیک اس کے بعد ہے شیپور نہ ہوپی پوڑا نہیں ہوپی پوڑا دوسرا ہوتا ہے یہ شہنائی شیپور یعنی شہنائی شادیوں میں جو بجاتے ٹھیک شیپور یعنی شہنائی شہنائی چلو اس کے بعد ہے لامپ 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 یعنی لامپ یعنی دیا بتی بلب بلب کو کیا بولتے ہیں لامپ ٹھیک ہے یہ ٹیوب لائٹ نہیں باقی اور جو چیزیں ہوتی ہیں بلب کی طرح سے چھوٹی بڑی سمجھ رہے ہیں ہاں اس کو کیا کہیں گے لامپ کیا چیز اس کو بولتے ہیں مہتابی الگ الگ طریقے کا جو بلب ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں لامپ ٹھیک ہے اس کے بعد ہے چلے لامپ کے لیے بھی جملہ بنا دیں ان لامپ سفید اس لامپ روشن اس روشن یعنی جل رہا ہے لامپ خاموش اس کہیں گے بلب بجھا ہوا ہے خاموش یعنی بجھا ہوا توپ توپ یعنی گیٹ پہلے بھی گزر چکا ہے نا ان توپ اس توپ بزرگ اس توپ در جابے اس توپ بات دارت اس کے بعد ہے پرچم پرچم یعنی پرچم یعنی علم جھنڈا پرچم یعنی علم جھنڈا ٹھیک ان پرچمس پرچم ایران سے رنگ دارت پرچم ایران سے رنگ دارت ان پرچم سبزس ان پرچم سیاس جو بھی آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک اس کے بعد ہے پنجرے کیا ہے پنجرے پنجرے یعنی کھڑکی کھڑکی پنجرے یعنی کھڑکی تو ان اتاق دو پنجرے دارت ان اتاق دو پنجرے پنجرے آہنی اس آہنی یعنی لوہے آہن لوہا آہنی یعنی لوہے کا بنا ہوا پنجرے آہنی اس ٹھیک کھڑکی لوہے کی ہے اس کے بعد ہے پارچ کارچ
پارچ یعنی جگ، پارچ یعنی جگ جس کے اندر پانی وغیرہ رکھا جاتا ہے، مہمانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. پارچ یعنی جگ. ان پارچس، پارچ آب دارد یا آب در پارچیس، پارچے روئے میزس. ٹھیک چلے. اس کے بعد ہے پسر. کیا ہے؟ پسر. پسر یعنی لڑکا. پسر یعنی لڑکا. خوب این پسرس آن پسرس پسر کجاست، پسر چی دارد، پسر کوچیک است، پسر لاغر است، پسر چاق است. خوب پارچ کے بعد پارچا رہ گیا تھا. پارچے، پارچے. پارچے یعنی کپڑا. پارچے یعنی کون سا کپڑا؟ بغیر سلا ہوا. ایک ہوتا ہے لباس. لباس کے معنی بھی ہوتا ہے کپڑا، لیکن لباس یعنی پہننے والا، سلا ہوا. اور پارچے جو تھان والا ہوتا ہے، جو بھی سلا گیا، جو سلا ہوا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. لباس کے معنی بھی کپڑا ہے، اور پارچے کے معنی بھی کپڑا ہے. پارچے کا مطلب ہوتا ہے بغیر سلا ہوا کپڑا، اور لباس سلا ہوا کپڑا. ادھر دیکھو، توجہ ادھر دیکھو. چلو ان پارچیس، پارچے سیاس، پارچے کوچیکس، جو بھی ہے. پسر ہو گیا. اس کے بعد ہے پیدر. پیدر، پیدر یعنی باپ. پیدر، فادر. ٹھیک. این آقا پدر من است، پدر من دکتر است، پدر من معلم است. خب کیا کہیں گے؟ پدرم معلم است، پدرم استاد است، پدرم دکتر است، پزشک است. خوب ہو گیا. پسر، پدر. اس کے بعد ہے پیراہن. کیا ہے؟ یہ پہلے بھی آ چکا ہے. پیراہن. پیراہن یعنی کرتا، شرٹ. ٹھیک. این پیراہن است، پیراہن کوچیک است، پیراہن سبز است، پیراہن آستین دارد. اس کے بعد ہے پیشانی. پیشانی یعنی ماتھا. پیشانی یعنی پیشانی. خوب این پیشانی است، پیشانی منہ ندارد، پیشانی منہ ندارد. ٹھیک. چلیں. پرتقال. کیا ہے؟ پرتقال. پرتقال یعنی پرتقال یعنی سنترا، اورنج. این پرتقال است، پرتقال شیرین است، پرتقال ترش است. شیرین یعنی میٹھا، ترش یعنی کھٹا. پرتقال نارنجی است. یہ ہوا کیا ہوگا؟ زرد است. پرتقال زرد است. اس کے بعد ہے پل. پل یعنی پل. وہ دیکھا جہاں نالا والا ہوتا ہے، ندی ودی ہوتی ہے، ٹھیک، وہاں سے گزرنے کے لیے اوپر سے جو چیز بنائی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پل. پل یعنی پل. این پل است، پل بزرگ است. ٹھیک. پل روئے دریاست. دریا
یا اوپر ہے یا پل. روئے نہرس. اس کے بعد ہے پول. کیا ہے؟ پول. پول یعنی روپیہ پیسہ. روپیہ پیسہ. پول یعنی روپیہ پیسہ. من پول دارم. پول در جیبس. پول در صندوقس. پول کم است. پول زیادہ است. ٹھیک. چلیں پول کے بعد ہے پوسٹ. پوسٹ. پوسٹ یعنی چھلکا. چھلکا چمڑی. کسی بھی چیز کے چھلکے کو پوست کہا جاتا ہے. اور یہ انسان کی جو کھال ہے چمڑی, اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ پوست. کیلا نکالیں گے اوپر کا چھلکا, اس کو کہیں گے پوست. ٹھیک. سنترا نکالیں گے اوپر کا جو رہتا ہے پوست. یہ پیڑ سے جو چھال نکلتی ہے اس کو بھی کیا کہیں گے؟ پوست. یہ انسان کی جو چمڑی ہے اس کو بھی کیا کہیں گے؟ پوست من سفید است. پوست من سیاه است. پوست من نازک است. آپ یہ کہیں گے سیب پوست دارد. سیب پرتقال پوست دارد. چلیں یہ ہو گیا آپ لوگوں کے. ٹھیک. اب آ گیا تے. تے کو ابھی فی الحال آپ لوگ رہنے دیں. آپ لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ الفاظ کے معنی یاد کیجیے. الفاظ کے معنی کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی جاننا ضروری ہے. اب یہ سب کے لیے ہے. سب دیکھو, سب دیکھو, سب. ایک مصدر آتا ہے داشتن. کیا ہے؟ داشتن. داشتن اس کا مطلب ہوتا ہے رکھنا. داشتن یعنی داشتن یعنی رکھنا. داشتن یعنی بولو نا. داشتن یعنی رکھنا. ٹھیک. ہاں. اب اس کا مضارع کیا آتا ہے؟ مضارع. مضارع کہہ رہا ہوں. مضارع. نون پاس کو کریں گے تو مضارع بنے گا. میں مضارع پوچھ رہا ہوں. مضارع میں نے پوچھ رہا ہوں ماضی. سب سے زیادہ وہی آتا ہے. 1000 بار پڑھا لیکن نہیں آئے گا آپ لوگوں کو. مجھے پتا ہے. داشتن کا مضارع کیا آتا ہے؟ دارت. میں نے بارہا آپ لوگوں سے کہا ہے کہ مضارع بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے بابو. مضارع بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. کس مصدر کا مضارع کیا آتا ہے اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. لہذا کسی بھی مصدر کا مضارع معلوم کرنے کے لیے آپ کو یا تو لغت کی کتاب دیکھنی پڑے گی یا اہل زبان سے سن کر کے یاد کرنا پڑے گا. بات سمجھ میں آئے؟ یہ سماعی ہے, قیاسی نہیں ہے کہ آپ قاعدے کے تحت بنا لو گے. کوئی قاعدہ قانون ہے ہی نہیں. قاعدہ قانون ہوتا تو قاعدے قانون کے حساب سے بنا لیتے آپ, لیکن قاعدہ قانون تو ہے ہی نہیں. جب قاعدہ قانون نہیں ہے, سماعی ہے, سن کے آپ کو یا لغت کی کتاب میں دیکھ کر کے یاد کرنا, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ یاد کیجیے اور اس کو ذہن میں رکھیے کس کا کیا آتا ہے. داشتن رکھنا مضارع آتا ہے اس کا دارک, وہ رکھتا ہے.
یہ پہلا صیغہ ہے دارد. یہ پہلا صیغہ بن گیا. پہلا صیغہ ماضی کا ہو مضارع کا ہو کسی بھی چیز کا ہو فرق نہیں پڑتا. پہلا صیغہ کسی بھی چیز کا ہو تو جو یہ حرف عاقل ہوتا ہے دال، یہ پہلے صیغے کا، پہلے صیغے کا دال جو ہوتا ہے یہ واحد غائب کی پہچان ہے. کس کی ہے؟ واحد غائب. ٹھیک. اب یہ پہلا صیغہ بن گیا وہ رکھتا ہے. اب باقی 5 صیغے اور آپ کو بنانے ہیں. ٹھیک. تو یہ واحد غائب ہے. اب دوسرا صیغہ بنے گا اس کا جمع غائب. جمع غائب اسی پہلے والے میں یہ دال جو پہلے صیغے کی علامت تھی اسی دال کی جگہ پر آپ نون ڈال رہا ہے. وہ سب رکھتے ہیں. تیسرا یا رکھ دو کیا ہو جائے گا؟ تو رکھتا ہے واحد حاضر تو رکھتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد یہ دال لگا دو جمع حاصل کیا ہو جائے گا؟ تم سب رکھتے ہو. اس کے بعد میم لگا دو واحد متکلم میں رکھتا ہوں. اس کے بعد یہ میم لگا دو ہم سب رکھتے ہیں. واحد کا ہے یہ پہلا. یہ ہے جمع کا ہے واحد حاصل جمع حاصل واحد متکلم یہ علامتوں سے آپ پہچان سکتے ہیں. جب علامتوں سے صیغے پہچان جائیں گے تو پھر معنی اگر اس کا کرنا رہے گا تو معنی بھی آپ بالکل صحیح کریں گے. دارد دال آ گیا یہ واحد غائب یعنی وہ رکھتا. دارند نون دال آ گیا یہ نون دال جمع غائب کی پہچان ہے تو وہ سب رکھتے ہیں. یہ آخر میں آ گئی داری تو رکھتا ہے. یہ دال آ گیا تم سب رکھتے ہو جمع حاصل. میم واحد متکلم میں رکھتا ہوں. یہ اب ایک دوسرے مصدر کو دیکھتے ہیں اسے. مثلا آمدن مصدر ہے آنا. مضارع اس کا کیا آتا ہے؟ آمدن کا مضارع کیا آتا ہے؟ می آیت. اب یہ دال آ گیا آخر میں یہ پہلا صیغہ می آیت وہ آتا ہے. اس کے بعد کیا آئے گا؟ می آین نون دال می آئی می آیت وہ آتا ہے. می آیت وہ سب آتے ہیں. می آئی تو آتا ہے. می آئی تم سب آتے ہیں. می آیم میں آتا ہوں. می آئیم ہم سب آتے ہیں. چلیں ایک اور دوسرا مصدر دیکھ لیتے ہیں. رفتن رفتن سے مضارع کیا آتا ہے؟ نہ
یاد کرنا پڑے گا، ایسے نہیں آئے گا، قاعدہ نہیں. رفتن سے آتا ہے ایک دم بالکل کوئی میچنگ نہیں ہے. می ربد ٹھیک. اب یہ می ربد آ گیا. باقی کیسے آئے گا بابو؟ دوسرے صیغے میں کیا لگائیں گے؟ جمع غائب کا صیغہ کیسے بنے گا؟ اب ایسے بیٹھے رہو گے تو آئے گا. ابھی سمجھایا نا، وہاں لگا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے سارا. ہاں تو کیا ہو جائے گا؟ می ربد. دوسرا صیغہ کیا بنے گا؟ یہ می ربد ہے، دوسرا صیغہ کیا بنے گا؟ ایک آ جائے گا، سارا آ گیا. وہ اگر آپ کو یاد ہو گیا تو سب آ گیا. آپ کو یہ لگانا ہے، آپ کو خالی یہ دال تو ہے، دال کی جگہ پر نون دال. یہ 5 آپ کو یاد کرنا ہے خالی. باقی پہلے صیغے کے آخر میں جوڑتے جائیے، بنتا چلا جائے گا. می ربد، می ربن، می ربی، می ربید، می ربن، می ربید. ٹھیک سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ ہاں اس کو سمجھنا ہے اصل صیغوں کو. کس صیغے کی کیا علامت ہے، کیا پہچان ہے؟ واحد غائب کی پہچان دال، جمع غائب کی پہچان دال، واحد حاضر یا، جمع حاضر یہ، واحد متکلم جمع متکلم یہ دال. یہ مل ٹھیک ہے. اب یہ آپ نے کر دیا. ٹھیک. اب آپ لوگوں کو میں صرف پہلا صیغہ دوں گا، باقی صیغے آپ لوگوں کو لکھ کے لانے ہیں. 3 مصدر میں دے رہا ہوں ابھی آپ لوگوں کو. سب سے پہلے نوشتن. نوشتن اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا. نوشتن یعنی لکھنا. پہلا صیغہ اس کا آتا ہے می نہ بولو نہیں، می نبی صد. یہ پہلا صیغہ ہے، باقی آپ کو بنا کے لانا ہے. ٹھیک. اس کے بعد ہے پختن. پختن یعنی پکانا. پختن یعنی پکانا. ٹھیک. پختن پکانا. اس کا مضارع آتا ہے می پزد. می پزد وہ پکاتا ہے. می پزد وہ پکاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے خاندن. خاندن یعنی اوپر لکھنا چاہیے. خاندن مصدر ہے. خاندن یعنی پڑھنا. کیا آتا ہے؟ خاندن یعنی پڑھنا. اس کا مضارع کیا آتا ہے؟ میخانت. کیا آتا ہے؟ میخانت وہ پڑھتا ہے. ٹھیک. یہ 3 مصدر ہیں. تینوں کے پہلے صیغے میں نے لکھ دیے ہیں مضارع کے. ٹھیک. اب جو 5 صیغے یہ واحد غائب کا ہے. جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم آپ لوگوں کو لکھ کے لانا ہے اور سنانا بھی ہے زبان سے، تاکہ پتہ چلے دیکھ کتنا سمجھ میں آئے.